خدا کا سلام ہو ان سب پر جو اہل دل ہیں اور زندگی کے مقصد کو جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والی زندگی اسی کی ہے جو خدا کا ہو گیا. امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم سب کا میں شکر گزار ہوں. میں آگے ہوں، جب آپ چاہیں شروع کر سکتے ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ وقت کے بہت پابند ہیں. تو فیصل بھائی شاید کہیں بزی ہیں، ہم شروع کرتے ہیں. جی محترم، ہمارا آپ کے ساتھ جو سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے تو اس کے سلسلے کا آج 149 نمبر پروگرام ہے، یعنی آلموسٹ 150 ہونے والے ہیں پروگرامز. بہرحال آج کا جو پروگرام ہے اس میں کچھ سوالات الحاد کے حوالے سے بھی ہیں. جی محترم، پہلا سوال یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ، وینٹی کے ساتھ، پرائڈ کے ساتھ، ایروگنس کے ساتھ بات کرتا ہے. سائنس جو ہے وہ انکساری کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ بات کرتی ہے. اور الحاد جو ہے وہ دانش کے ساتھ، یعنی وزڈم اور اخلاقی جرت کے ساتھ بات کرتا ہے. آپ کے خیال میں کس کا طریقہ کار درست ہے؟ مذہب کے جتنے بانی آئے ہیں ان میں انفرادیت پائی جاتی ہے، انڈیویجولیٹی، یعنی کہ بادشاہ سلامت جیسی عادتیں، اپنا حکم. اور نبیوں میں اکثر نبی ایسے ہیں جو آمر بھی ہیں، جنہیں ڈکٹیٹر بھی کہا جا سکتا ہے. تو وہ عادات جو ہیں پھر وہ مذہب میں بھی آ جاتی ہیں کہ اگر یہ ہمارے اسلام میں سے نکلے، مذہب میں سے، اسے قتل کر دو، اسے یہ کر دو، وہ کر دو. تو اس لیے اس کے اندر بڑا یعنی کہ دباؤ آتا ہے. پھر باقی جو ہے الحاد، ان میں وسڈم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریسرچ بہت کرتے ہیں، یعنی کہ ڈگر ڈگر ہر جگہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تسلی ہو جائے. جب نہیں ہوتی مذہبوں سے اور مذہب انہیں کفر کے دائروں میں لے کے آتے ہیں. یہ دائرے بھی ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان میں بھی بادشاہت جیسا نظام ہے. تو پھر وہ مجبوراً ہو کے خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ بات چلی تھی خدا سے، تلاش تھی خدا کی. تو جو سائنس اور تعلیمات، ایجوکیشن سسٹم کا معیار اوپر ہوتا جائے گا، یوں مذہب پہ سوال بھی اٹھیں گے. سولیڈیرٹی کم ہوگی اور کریٹیکل سوال زیادہ اٹھیں گے، تنقیدی. اور مذہب ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا. تو نتیجہ یہ نکلے گا ٹکراؤ کا. اور اگر الحاد جو ہے وہ یہ لوگ جو منکر ہو جاتے ہیں، انہیں فریڈم آف اوپینین دیا جائے تو پھر خیر نہیں مذہب کی. مذہب کو یہ جڑ سے اکھاڑ دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. اور اب مذہب کی اجارہ داری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اگلا میں دیتا ہوں جواب. اب سائنس جو ہے اس میں صرف ایک انڈیویجولیٹی نہیں آ جاتی، بلکہ اس میں بہت زیادہ برائٹر اسکوپ آ جاتا ہے. یعنی دنیا بھر کے سیاستدان آ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، لیکن نبی ایک دوسرے سے نہیں سیکھتے، یہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں. تو یہ جب سائنس کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو اس کے بعد جو اگلا آنے والا ہے وہ سائنس کی تحقیق کو لے کر آگے چلتا ہے. مذہب میں معاملہ بالکل ہی الٹ ہے.
وہاں تو ڈراؤنا سا ماحول ہے، یعنی کہ عیسیٰ کی تعلیمات کو بالکل ہی کاٹ کر موسیٰ کے دور میں پہنچ جانا، یعنی اپنی پسند کی چیزیں چننی ہے مذہب نے۔ تو ان میں انکساری اس لیے آتی ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، دو ایلیمنٹ ہیں۔ سائنس جو ہے وہ تعلیم کے معیار کو بھی اونچا کرتی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تحقیقات بھی نہیں ہو سکتی، اور ان کے سکوپ جو ہیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے سائنٹسٹ ہیں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے نبی اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے بات کر لیں گے؟ تو اس لیے ان میں انکساری بہت ہے، ٹالرینٹ بہت ہے، اور بات کو سن بھی لیتے ہیں اور اپنا پھر نظریہ پیش کر دیتے ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مذاہب کا ایک آمرانہ رویہ ہے، اب تک تو یہ چلتا آیا، لیکن کیا یہ آئندہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے لوگوں کو دبایا جا سکے گا اور ان کی سوچ اور فکر کے پر کتر کر ان کو زمین پہ رینگنے والے کیڑے بنایا جا سکے گا؟ اس وقت دنیا میں جنرل ایجوکیشن دی جا رہی ہے، مذہبی ایجوکیشن نہیں دی جا رہی، یعنی کہ حقائق کو سامنے رکھ کر سائنس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، بڑی بڑی فیلڈ کھل کے سامنے آ گئی ہیں، میڈیکل اور ہزاروں فیلڈ جس میں تعلیم کا معیار بہت بلند ہو گیا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ مین ورلڈ آدمیوں کی دنیا ہے بس۔ اب چونکہ معیار بلند ہو گیا ہے مختلف شعبوں کی تعلیمات کے، اس میں ریسرچ جاری ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو عورتیں اب اس ماحول اور ایجوکیشن کے جنرل پریکٹس ایجوکیشن میں آتی جا رہی ہیں، وہ مذہب سے بھی دوری ہے ان کی، اور مذہب کے خلاف کرٹیکل سوال بھی ہیں، تنقیدی سوال بھی بہت زیادہ ہیں، تو ان کے پر تو کٹ گئے۔ مثال کے طور پہ آج یورپ فریڈم آف اوپینین دیتا ہے کہ آپ کے خیال پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، تو میری کتاب انہوں نے بند کرائی، اسلام میں تو مجھے مار ہی دیتے، قتل کرا دیتے، انہوں نے میری کتاب بند کرائی، عدالت نے فیصلہ دیا نہیں، یہ اس کا حق ہے بنیادی، یہ انسانی حق ہے، یہ انفرادی حق ہے۔ اب تو وہ ہیومن رائٹ اور فیملی رائٹ اور جو ریڈ کراس جو شعبے ہیں اس طرح دنیا میں پھیل گئے ہیں کہ وہ بلکہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ان مذہب کے ان کے تو پر ویسے ہی کٹ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، پرندہ ایک پر کے ساتھ پرواز نہیں کر سکتا، ایک پر کے ساتھ اسلام ابھی تک تھا اور دوسرے مذاہب بھی، اب وہ دوسرا پر جو ہے وہ کاٹ دیں گے، یعنی عورتیں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں، تو یہ اب وقت کی بات ہے، ان کا کام ویسے ہی ہو گیا ہے۔ جوں یہ مختلف شعبہ ہائے میں ریسرچ اور ترقیاں ہوتی جائیں گی، انویسٹیگیشن ہوتی جائیں گی، مذہب کی خیر نہیں، مذہب پیچھے پیچھے چلتا جائے گا، اور وہ معیاری ایجوکیشن سامنے آئے گی جس میں خاص کوئی مذہبی تعلیمات نہیں ہوں گی۔ بس یہی چابی ہے، وقت کی بات ہے۔ جی محترم، اگلا سوال بھی سے ملتا جلتا ہی ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب کے دعوے دار جو شدید قسم کے جبر و تشدد اور نفرت کے حامی ہیں، یعنی ان کو جب کوئی جواب نہیں آتا تو انہیں غصہ بہت آتا ہے۔ بھئی نہیں جواب آتا تو جواب تلاش کرے نا، غصہ کرنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو جب یہ غصہ جبر اور نفرت کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس خدا نے عقل و فہم کو تخلیق کیا ہے اور یہ کائنات جو حیرت انگیز ذہانت اور گہرے شعور کے ساتھ بنائی ہے، وہ خدا عقل و فہم کے استعمال کو ناپسند کیوں کر سکتا ہے؟ تو یہ بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی
کہ کوئی بھی سوال کیا جائے تو مذہبی لوگ ایک دم سے بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ ریزن نہیں سمجھ آتی۔ ہاں یہ تو ہے، بلکہ کیونکہ جواب ان کے خلاف جب انہیں ملتا ہے تو یہ خدا بن جاتے ہیں، پردے کے پیچھے خود خدا بن جاتے ہیں، اور پھر بہت حکمانہ حاکم کی طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تو نے کیسے کہہ دیا۔ اچھا، اب ایک آپ کو اور بات بتا دوں، کیونکہ آیا تو میں بھی وہیں سے ہوں، تو جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میری آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، بڑا جوش آتا ہے۔ اب اس جوش کی دو وجوہات ہیں۔ مذہبیوں کو تو غصہ آتا ہے، میں کیونکہ مذہب سے آگے جا چکا ہوں تو جب وہ نظارے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کے بعد وہ نظارہ میری آنکھوں کے سامنے شروع ہو جاتا ہے اور میں بھول جاتا ہوں کہ میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، اور یہ معاملہ بعض اوقات کافی جگہ پہ پیش آیا تو مجھ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو لگتا ہے میرے بارے میں بھی بعض اوقات ایسے ہے کہ میں غصہ کھا گیا، لیکن حقیقت میری موٹیویشن جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ ورنہ زندگی میں ہر قسم کے سوال و جواب کی خود ہی اجازت دی ہوئی میں نے۔ تو غصہ کھانے کی ایک عادت جو مذہب نے ہمیں ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بات نہیں سننی، اور طبیعت کے خلاف اگر کوئی سوال کر دے تو اسے چپ کرا دیں۔ نبیوں میں چاہے موسیٰ ہو یا عیسیٰ یا محمد صاحب، سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بعض اوقات روک دیا جاتا تھا۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب جیسے انگریزوں نے دو عادتیں ڈالی تھی، وہ ایک رہ گئی میرے میں۔ ایک یہ تھی کہ اپنی جھوٹی عزتوں کے لیے لڑتے مرتے رہو، ہر بات پہ یہ کہو کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، وہ تو چلی گئی، وہ تو خدا نے نکال دی میری۔ وہ باقی رہ گئی چائے والی عادت، وہ بھی چھوڑنے لگا تھا تو خدا نے خود بنا کے چائے پیش کی، تو اب وہ چیز رہ گئی ہے، یعنی کہ چائے پینی، جنت میں خدا نے چائے خود پیش کر دی، تو وہ چیز باقی رہ گئی۔ تو اے آتا نے اے وارث شاہ اے آتا نہیں ہو جان دیا، اس کے لیے بڑا وقت لگتا ہے۔ لیکن اب یہ جو ماحول جس طرف جا رہا ہے، یعنی کہ ورلڈ وائڈ ایجوکیشن جو جنرل پریکٹس جاری ہے، یہ ہماری طبیعتیں درست کرے گی۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا مطلب ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے بھی 1500 سال ہو گئے۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بھی تقریباً 125 سال ہو گئے۔ ان کے دور میں بھی میرا خیال ہے کہ ایک نبی کا اور سائنس کا اس طرح آمنے سامنے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ قادیان جیسے ایک قصبہ نما چھوٹے شہر یا گاؤں یا جو بھی اس کو کہا جائے، وہ وہاں پیدا ہوئے اور تھرو آؤٹ ساری زندگی ان کی وہیں پہ گزر گئی، وہیں وہ فوت ہو گئے۔ تو اس طرح سے ویسٹرن ورلڈ کو خود سے دیکھنے کا اور وہاں کے لوگوں سے ملنے اور بات چیت کرنے کا بھی انہیں اتفاق نہیں ہوا۔ تو اب آپ اس لحاظ سے پہلے دعوے دار ہیں نبوت کے اور مسیح ہونے کے، مسیح الزماں ہونے کے، جن کا ڈائریکٹ ٹکراؤ ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بہت اوپن ذہن رکھتے ہیں، یعنی ویسٹرن لوگوں کے ساتھ آپ کو زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے جرمنی میں رہنے کی وجہ سے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کسی نبی کے دعوے کو سائنسی معیار پر پرکھا جا سکتا ہے؟ ضرور پرکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جس ماحول سے میرا واسطہ ہے یہاں پہ 3 چیزیں ہیں: انٹیلیجنٹ، وکٹم کہہ لیں، اور انٹلیکچوئل اور ریزن۔
اس بیسس پر وہ پرکھتے ہیں یورپین ماحول میں. میرا بڑا واسطہ پڑا ان لوگوں سے. اور پھر سوشل ایجوکیشن کی جو ہے یہاں پہ بڑی قدر کی جاتی ہے. جس کا جتنی سوشل ایجوکیشن زیادہ ہوگی وہ بہت زیادہ اٹریکٹو ہو جاتا ہے. تو اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے بچپن سے بھیج دیا تھا، ورنہ اگر درخت بن کے میں وہاں سے آتا تو پھر یا تو درخت کو آپ موڑیں گے تو ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اگر چھوٹا ہونا تو اس کو آگے پیچھے کریں تو گھوم جائے گا درخت، یعنی کہ اس کی شاخیں، یعنی کہ اس میں لچک ہوتی ہے. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ ایسے ینگس ماحول میں آیا کہ میں نے بہت سی لچک اور اپنے آپ کو ٹالرنٹ اور فراخ دل کیا اس معاملے میں. اچھا، یہ سوسائٹی جو ہے ایموشنل کم ہے، انٹیلیجنٹ زیادہ ہے، انٹلیکچل بہت زیادہ ہے، لاجک بہت زیادہ ہے، اور ریزن چاہیے ہوتے ہیں ان کو. تو جہاں جہاں آپ ریزن دیتی جائیں گی چیزوں کو سمجھتے جائیں گے. لہذا مجھے پھر بڑی کوشش کے بعد میں نے یہ نتائج پہ پہنچا کہ انہیں تینوں چیزوں سے قائل کیا جائے، یعنی کہ وشڈم کے ساتھ، انٹلیکچل جو یہ سمجھ سکیں، اور ساتھ ساتھ وجوہات بھی ہونی چاہیے، یعنی ریزن. تو جب تینوں چیزیں پیش کی تو جب یہ قائل ہو گئے، یعنی دیکھا کہ پازیٹیوٹی آ گئی ہے، تو پھر میں ان کو روحانیت کی طرف لے کے آیا. سیدھی میں نے ڈانگ نہیں مار دی مذہب کی، روحانیت کی، ورنہ بھاگ جاتے ہیں. تو ان کو اسی طریقے سے لے کے آیا جو طریقہ ان کا معیار ہے جو اب ایجوکیشن کا، جیسے مختلف محاذ کھلے ہوئے ہیں، میڈیسن ہو گئی، سائنس ہو گئی، آرکیٹیکچرس ہو گئی، جرمنسٹک ہو گئی، اور وغیرہ وغیرہ پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہزار ہاں موضوع ہیں ایجوکیشن کے. تب جا کے جب یہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو میں روحانیت کی طرف لاتا ہوں، اور اسی بیسس سے لے کے آتا ہوں جس بیسس سے یہ اسٹڈی کر کے کسی معیار پہ پہنچتے ہیں. اب کیونکہ میرا پروگرام جو ہے پوری توجہ اور انویسٹمنٹ کہ ایک یونیورسٹی کھولی جائے، وہ یونیورسٹی ہوگی گاٹ یونیورسٹی، گاٹ یونیورسل یونیورسٹی. اس میں تنگ نظری بالکل نہیں ہوگی، وہاں پہ ڈائلاگ ہوں گے، آرگومنٹ ہوں گے، لیکن کجات کی، یعنی کہ ریگارڈلیس وی ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین. تو ٹالرنٹ اپنے آپ میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ کہہ بھی سکے اور سن بھی سکے. تو مقصد یہ ہے کہ جب ان کو وہاں سے میں لے کے آیا کہ جس طرح یہ مختلف شعبوں میں کیریئر بناتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کو جاتا ہے، یعنی کہ مصیبت آئے تو وکیل کے پاس، اور باقی سوشل سسٹم وغیرہ جو کچھ ہیں. تو ان طریقوں کو اپنا کر پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ روحانیت بھی ایک یونیورسٹی ہے، اسے بھی مختلف سیمیسٹر میں اس کے ٹیسٹ اور امتحانات ہوتے ہیں، ایگزامینیشن، پھر پریکٹیکل ایگزامینیشن ہوتے ہیں. اس کے بعد آدمی جو ہے اس کا اندھا پن دور ہوتا ہے اور وہ روحانی چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے. تو یہ بڑا لمبا چوڑا اب میرے سیمینار آنے والے ہیں، تو اس موضوع پہ میں بولوں گا تو میں سب کو بھیج دوں گا وہ ان موضوع پہ جو بھی بات ہوگی. جی محترم، بہت شکریہ. ایک صاحب نے جو اسلام کو چھوڑنے کے بعد الحاد قبول کیا، انہوں نے ملحد ہو گئے. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے تعارف میں کہ رام، رحیم، اللہ، گاڈ، بھگوان سبھی ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں. مسجد، مندر اور چرچ صرف اطاعت اور جہالت کی فیکٹریاں ہیں جہاں سے آج تک کسی کو کچھ نہیں ملا، صرف دینا پڑتا ہے. یعنی زمین و آسمان بنا کر
خدا آپ سے چندہ برائے مسجد کا مطالبہ کرتا ہے، ذرا سوچئے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ اتنا عظیم خدا جس نے یہ کائنات تشکیل کی، وہ آپ سے چندہ برائے مسجد کا مطالبہ کرتا ہے، اپنا گھر نہیں بنا سکتا۔ اس پہ ذرا سوچئے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس ساری بات کے بارے میں؟ یہ شخص جو بھی ہے یہ کتاب لکھی، یہ تعصب میں بہت دور نکل گیا ہے مذہب کے، نیرو مائنڈیڈ۔ اس کی ججمنٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، جنرل پریکٹس ججمنٹ نہیں ہے۔ اگر ہم مذہبوں کی تعلیم کا مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر مذہب نہ آتے تو اس دنیا کا جو حال ہے وہ بہت برا ہوتا۔ پھر ہیومن سیکچولیٹی، مورل ویلیوز اور جاہلیت کی انتہا ہوتی۔ ہمیں مذہب نے بہت کچھ دیا بھی ہے۔ مذہب کے بغیر مورل ویلیو کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہوتا۔ پھر مذہب نے ہمیں جانوروں سے نکال کر کچھ نہ کچھ چاہے آدمیت میں ہی داخل کر دیا، کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ورنہ اگر مذہبوں کو نکال دیں تو ہمیں ماحول کو یوں دیکھنا پڑے گا کہ باربیرین جتنی سوسائٹیاں آئی ہیں وہ مذہب سے بھی لاکھوں گنا نیچے تھیں۔ تو مذہب نے ہمیں دیا ہے، ہمیں ہر چیز کو نیگیٹو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات چندے کی، اس میں یہ نہیں کہ ہر مذہب نے چندے کو مس یوز کیا ہے۔ مجھے اس بارے میں تعریف کرنی پڑتی ہے محمد عربی کی کہ جو بھی چندہ یا زکوٰۃ جو کچھ بھی آتا تھا اسے وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ اب بعد میں کوئی ماحول غلط ہو جائے تو اس کی ذمہ داری فاؤنڈر پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس نظام کو پھر چینج ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر محمد صاحب چاہتے محمد عربی تو محلات میں بھی رہ سکتے تھے اور آخر تک ایک آرڈنری زندگی گزاری جو قابل تعریف ہے۔ تو یعنی کہ ایگزامپل پیش کیا اپنا، ورنہ بابلون کے قلعے آ چکے تھے ہاتھ میں۔ تو یہ کہنا کہ ہر چیز مذہب کی غلط ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ ہمیں اس نیرو مائنڈیڈ رائٹ سے بھی نکلنا پڑے گا، ہمیں بیلنس قائم کرنا پڑے گا۔ کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک طرف نہیں ڈول جاتے، بلکہ تصویر کی جتنی بھی رخ ہیں، جتنے بھی پیسز ہیں، ان کو غور سے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ جج بھی یہی کام کرتے ہیں، ہر چیز پر غور کر کے، دونوں کی طرف سے سن کے، اور جو کچھ بھی وکٹم ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ اتنا دودھ اور اتنا پانی ہے اس میں۔ تو یہ میری رائے ہے، مذہب نے سارا کچھ غلط نہیں کیا بلکہ مذہب نے بہت کچھ ٹھیک بھی کیا ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ لیکن یہ الزام تو آپ پر بھی لگاتے ہیں مذاہب والے، مسیحیت بھی لگاتی ہے اور اسلام والے بھی لگاتے ہیں کہ آپ نے بھی بیلنس نہیں رکھا، بلکہ میرا مطلب ہے مسیحیت کے بارے میں بھی جو بک آپ نے لکھی اور اسلام کے بارے میں بھی، ان کے پروفٹ کے بارے میں بھی جو بک آپ نے لکھی، تو آپ نے احتیاط کا اور توازن کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ کتنا زیادہ کچھ مسیحیت اور اسلام نے دنیا کو دیا، بلکہ آپ نے انہیں دونوں کو ایک طرح سے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور ہاں، بہت سے لوگ آپ پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے مغربی مصنفین کی لکھی ہوئی تاریخ اسلام کی کتابیں پڑھ کر، یا جو انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھا اور جو ضعیف احادیث ہیں ان کا ذخیرہ شاید آپ کی نظر سے گزرا، اور آپ نے وہاں سے اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں اوپینین بنا لیا۔ یہ بھی الزام ہے آپ پر، اگر آپ اس کی صفائی میں کچھ اپنا کہنا چاہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ میں نے جو یورپین مورخین ہیں ان کی کتابوں کا تقریباً کوئی مطالعہ نہیں کیا، اور میری لچک کا یہ حال تھا کہ میں ان مضمونوں پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میری جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ میں خدا کے متعلق جو انویسٹیگیشن ہے، جو مشاہدات ہیں، جو سفر ہیں، ان کو بیان کروں۔ تو اس پوائنٹ پر میں نے بڑا فوکس کیا تھا۔ پھر بیچ میں ایسے معاملات آ گئے کہ فرشتے، ہیونز، ان کے کچھ تقاضے ہوئے میرے سے۔ مثال کے طور پہ یہ جو کتاب ہے محمد صاحب کے جرم کی، دی کریمنل ایکٹ آف پروفٹ محمد، میرے کچھ معاملات میں محمد صاحب سے بھی تعلقات خراب ہوئے، وہ اس لیے کہ میرا دل اور دماغ تیار ہی نہیں تھا اس کتاب کے لیے۔ اچھا، جب بہت زیادہ پریشر پڑا جبرائیل کا اور ان سب کا، تو مجھے خدا کے پاس جانا پڑا، اور وہاں سے یہ بات معلوم ہوئی اگر میں نے حقائق بیان نہیں کیے تو جو آنے والی نسلیں ہیں اسلام کی اور عیسائیت کی، وہ اندھی رہ جائیں گی۔ اس کے باوجود بھی میں نے اس کتاب کا نام لکھا تھا محمد پروفٹ، نبی کا پیغام مسلمانوں کے لیے۔ مجھ پہ پھر دباؤ ڈالا گیا جنت میں اور فرشتوں نے، اس کا نام یہ نہیں ہوگا۔ تو بہت مجبور ہو کے میں اس طرف آیا ہوں، سیکنڈری ہاریزونٹل مشن کی طرف، ورنہ میرے دل و جان سے جو میری کوشش تھی کہ بات خدا تک ہی رہتی۔ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس نشے من میں اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ تو بڑا مجبوراً آ کے میں نے یہ سیکنڈری مشن لیا، اور جو دل و جان اور دماغ تیار نہیں تھا۔ تو پھر وہی معاملہ عیسیٰ سے بھی آ گیا، اور عیسیٰ سے بھی تعلقات بگڑے میرے، اور محمد صاحب سے بھی۔ کوشش یہ تھی کہ خدا، میں نے ٹائٹل یہ لکھا تھا کہ خدا کی دنیا کیوں نہیں ہے، اس کو بھی پھر سو لگا کے ختم کرایا گیا، اور مجھے مجبور کیا گیا فرشتوں نے۔ پھر خدا تک بات پہنچی، اور خدا نے کہا یہ تلخ حقائق ایسے کے ایسے لکھے جائیں۔ تو پھر وہ کیا ہے، آن پڑی کی یا حسین والی بات ہوئی، اور میرا جو اصل مشن ہے اس سے میں ورٹیکلی مشن تھا، اس سے سلپ ہو کر مجھے یہاں تک پہنچا دیا گیا۔ تو پھر میں نے عیسیٰ کے خلاف بھی کتاب لکھی، وہ ٹائٹل ہی بڑا تلخ ہے، وہ یعنی کہ محمد صاحب کا جرم اور تکلیف دہ سچائی عیسیٰ کی۔ تو وہاں پہ جا کے پھر ان مسلمانوں کا اور ان عیسائیوں کا میرے خلاف سخت رد عمل ظاہر ہوا۔ جی محترم، اگر انسان تھوڑی سی بصیرت رکھتا ہو اور تھوڑا حساس طبیعت رکھتا ہو تو یہ باتیں جاننا بہت ہی خوشی اور مسرت کا باعث ہوتا ہے کہ کس طرح خالق کائنات جو ہے وہ آہستہ آہستہ صورتحال کو تبدیل کرتا رہتا ہے، اس کا پروسیس بہت سلو ہوتا ہے، اس لیے محسوس نہیں ہوتا، اور دنیا ایک رنگ سے ایک نئے رنگ میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، آج سے 2000 سال پہلے یا 1500 سال پہلے کبھی انسان سوچ بھی سکتا تھا کہ اس طرح سے لوگ بیٹھ کے آزادانہ گفتگو کریں گے اور لاکھوں میل دور ایک دوسرے سے بیٹھ کے اس طرح گفتگو کریں گے جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو اور لوگوں کے اندر جو سوچ اور فکر کی بیداری پیدا ہوگی، اور ہر چیز پہ سوال کرنے کا حق دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ باقی آگے۔ جی محترم، اب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ کائنات جو ہے یہ مسلسل وسعت پذیر ہے،
جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ تو اب جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اپنے آپ کو، انسان جو اپنے کو بہت تیس مار خان سمجھتا ہے، اگر وہ کائنات کی وسعتوں پر نظر ڈالے تو ہماری زمین جو ہے وہ اس کائنات میں خلا میں تیرتے ہوئے ستاروں سیاروں میں سے ایک بہت ہی چھوٹا ادنا سا سیارہ ہے جو شاید ذرا سا بھی قابل ذکر نہ ہو، اور اس میں پھر لاکھوں قسم کی مخلوقات میں انسان کا وجود وہ بھی کوئی اتنا قابل ذکر نہیں، اور خود خدا نے فرمایا ہے کہ ایک وقت تھا کہ تم قابل ذکر ہی نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مذہب انسان کو جو یہ زوم دیتا ہے کہ گویا خالق کائنات کو صرف اور صرف اس بات میں دلچسپی ہے کہ خالق کائنات انسان کی خطاؤں اور نیکیوں کو شمار کرتا رہے، اس کے لیے فرشتے کاندھوں پر بٹھائی رکھے، تو اور سارا وقت یہ دیکھتا رہے کہ کس نے نماز پڑھی، کس نے نہیں پڑھی، اور کس نے کوئی گناہ یا برائی کی، تو کیا یہ انسان کی خود پسندی اور نرگسیت کی انتہائی شکل نہیں ہے؟ میں تو بلکہ یوں کہوں گا کہ جاہلانہ پن کی حد کرتی ہے، یعنی کہ گواروں سے بھی نیچے جا گزرے، کیونکہ ستاروں کی دنیا میں بلکہ ستاروں کی دنیا بھی چھوڑ دیں، ملک گلیکسی پہ آ جائیں، یہاں بھی ایک نقطے کے برابر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسے ستارے جو اس میں لاکھوں کروڑوں دنیا آ جائیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا جو لوسفر نے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، سینٹر پوائنٹ پہ، کہ میں کائنات کا سینٹر پوائنٹ ہوں۔ یہ تکبر، یہ میں اور یہ جاہلانہ نظام، نہ خدا کو پرواہ ہے کوئی روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ نظام تو اپنے نبیوں کا چلایا ہوا ہے تاکہ سوسائٹی جو ہے اس کو قابو میں رکھا جائے۔ اب جو میری ملاقاتیں خدا سے ہوئی ہیں تو جو پروگرام ہے یونیورسل، اس میں کہیں بھی مست نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی چیز لازمی کی جائے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان کی طرح جو دوسری مخلوقات ہے اس میں بھی مائکرو کاسموس چپس ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس اگر سائیکل ہو، گاڑی ہو یا جہاز ہو تو آپ کس چیز پہ سفر کریں گی؟ جو سب سے تیز ہو۔ تو اب اس نے یونیورسل سپیڈ رکھی ہے کہ اس سے سیکنڈوں میں ملٹی لائٹنگ سپیڈ سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو خدا نے آپ کو یونیورسل چپس دے کر بلایا ہے اپنی طرف کہ وہ یونیورسل مائنڈ، وہ یونیورسل شعور، وہ یونیورسل جو حق کی تلاش میں ہے، اور جو ایموشن جہاں سے زندگی شروع ہوئی، خدا کے تو بہت یونیورسل سوچ و بچار میں بھی نہیں آتے، لیکن وہ چابیاں دے دیں آپ کو۔ لیکن اب ہماری جہالانہ پن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سینٹر پوائنٹ سمجھتے ہیں اس کائنات کا۔ یہیں پہ آ کے ہم نے بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ میں نے اپنی کتاب کے ایک حصے میں لکھا، غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ ریڈ کتاب ہے، مجھے بھی یہی گھمنڈ تھا اور یہی مجھے فناٹک محبت کا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ اور دوسرے نبیوں کی طرح بس میں ہی رہوں، جو کچھ ہوگا میرے ہی کے ذریعے ہوگا۔ اور خدا نے میری اس انتہا پسند فناٹک نیچر کو کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد خدا نے مجھے سکھایا کہ خدا ایسی ہٹ درموں فناٹک چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا معاملہ ان گنت جہانوں کی مخلوقات سے ہے۔ بڑی دور جا کے پھر یہ بات سمجھ میں لگی
پھر شکر ہے کہ ابلیس سے میں شیطان نہیں بنا، ورنہ بہت سے نبی اسی غرور میں چلے گئے کہ اب میرے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو خدا نے مجھے، اگر میں اسی گھمنڈ میں رہتا تو اگلی تعلیمات بھی نہ دی جاتی مجھے خدا کی طرف سے۔ تو وہ بڑا لمبا مضمون ہے جو میں نے لال کتاب میں غالباً لکھا ہے، اسے پڑھ کر آپ کو آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی اور پتہ لگے گا کہ نبی اور جو بھی ہیں ہماری سوچیں کیا ہیں اور خدا کی سوچ کیا ہے۔ تو بڑا لمبا مضمون ہے، تو یہ بات بس مختصر کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ جی محترم، وہ گاڈ ریویلز ہمسیلف ایز اے ویزیبل گاڈ والی جو بک ہے نا، اس میں جو آپ نے اسپرٹ کے، روح کی، سول کی گروتھ کے جو چیپٹرز لکھے ہیں، میرا خیال ہے 4-5 چیپٹرز ہیں جو خالصتاً سول کی گروتھ کے بارے میں ہیں، اس میں کسی چیپٹر میں یہ ہے، یہ میں نے پڑھا ہے۔ جی محترم، میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہوتے ہیں ان کا کوئی ایک بنیادی نظریہ ہوتا ہے۔ جیسے مسیحیت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم انسان قابل رحم گناہ گار ہیں جو گناہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ یہ ان کے نظریے کی، ان کے پوری مسیحیت کی جو بنیاد ہے، مجھ ناچیز کے خیال میں یہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسلام کی طرف۔ تو اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اگر ہم اس امتحان میں کامیاب قرار پائے تو ہمیں جنت ملے گی۔ تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ان دونوں مذاہب کے تو بنیادی نظریات یہ تھے، اور آپ کے کہنے کے مطابق کہ خدا تعالیٰ نے ان مذاہب کو، سبھی پرانے مذاہب کو اور ان کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، تو اب آپ کیا بنیادی تھیوری پیش کرتے ہیں، وہ پلیز ذرا وضاحت سے بتائیے گا۔ اگر فاؤنڈر کی تعلیم دیکھی جائے عیسیٰ کی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ جو ہے انسان گناہ گار ہے اور وہ خون سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم جو ہے یہ پاؤل کی ہے، جو ساری زندگی عیسیٰ کو دکھ دیتا رہا اور عدالت سے فیصلہ کرانے میں بھی وہ تھا۔ تو عیسیٰ کی تعلیم جو تھی وہ تھی خدا کی بادشاہت کے زمانے کی، تو وہ پیچھے رہ گئی، اس کی تعلیم آگے آ گئی۔ اچھا، اب اسلام کا جو عقیدہ کیا وہ تو ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ اگر مجھ سے آپ فیصلہ کرائیں تو مجھے دلچسپی نہیں ہے مذہبوں کے اندر کہ میں ان کو چھیڑتا، کیونکہ یہ بھونڈوں کا چھتا ہے، پتھر مار کے پھر جائیں گے تو جائیں گے کہاں۔ تو اس طرح بھی میرا نہیں تھا رجحان، وہ تو جب خدا نے کہا تو پھر وہ سامنے پیش کرنا پڑا، گواہی دینی پڑی ساری چیزوں کی۔ ہماری تعلیم کا جو نچوڑ ہے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ نہ حساب کتاب کے لیے، نہ یہ کہ عیسیٰ ہمارا بچا کروائے گا کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ ان دونوں تعلیموں کو میں ریجیکٹ کر کے کہتا ہوں کہ خدا نے جو مجھے بتایا وہی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خدا نے جو یہ نئی تعلیمات کا سورج طلوع ہوگا، انسان کو محبت کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے کہ ایک سنگم پر انسان جو ہے وہ خدا کا شیشہ بن جائے۔ تو یہ محبت کی تکمیل جو ہے، اس پہ سفر کرتے ہوئے گناہ شناہ غلطیاں وغیرہ خدا کو کہاں وقت ہے، وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تعلیمات جو ہیں اب آئی ہیں کہ جس میں نیا آسمان نئی زمین ہوں گی اور زندہ خدا کے ساتھ تعلق ہوگا۔ جی محترم، ایک ممبر نے پوچھا ہے کہ محبت کی یہ تکمیل کس طرح ہو، انسان کیا کرے تو یہ تکمیل ہو جائے؟ یہ محبت کی تکمیل کیسے ہو، یہ جتنی کتابیں اس وقت آ رہی ہیں یہ اسی سفر پر ہیں۔
جب ایک انسان میرے جیسا سفر کر لیتا ہے اس محبت کی تکمیل میں، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس محبت کی تکمیل میں کن کن سفروں سے واسطہ پڑے گا، تو ہر انسان اپنی محبت کی تکمیل کر سکتا ہے. یہی تو ہے معرفت الہی کی موتی. خدا نے اب ہر چیز کو ترتیب سے بتا رہا ہے اپنی نیچر کے بارے میں. تو اب یہ کام کرنا کہ آپ یہ جتنی کتابیں آ چکی ہیں اب یہ بھی میں بھی پڑھاؤں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو نامہ آیا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ محب اور محبوب کی تعریف کیا ہے، ہم کس سنگم پہ ملیں گے، تو کیسے ہوگی تکمیل. آپ بسم اللہ کر کے شروع کریں کتابیں پڑھنا. تو پہلے تو آپ نامے کو سمجھیں گے. نامہ مطلب ہے کہ خط جو وہ لکھ رہا ہے، بتا رہا ہے محبت الہی میں. اس کے بعد پھر آپ اس کو جانیں گے، اس کے بعد پھر آپ سفر کریں گے دل کی دنیا سے. اس کے بعد پھر آپ کو منشا کی خبر ہوگی. اس کے بعد پھر جو اور اس سفر میں یعنی کہ رکاوٹیں آئیں گی ان کو عبور کرنا ہے. تو یہ ایک سفر ہے زندگی کا. خدا نے اب سارے راستے کھول دیے ہیں. میرے لیے تو بہت مشکل تھا، یعنی کہ کئی پہاڑوں کو عبور کرنا پڑا، کتنے کراس لینے پڑے، کیا کیا نہیں کرنا پڑا مجھے. لیکن اب تو یہ پل تیار ہو گیا ہے، گولڈن برج. بس اتنا ہی کرنا ہے کہ اس دماغ کو خالی کر کے ہر تعصب سے شعور کو اپنے وجود میں لا کے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور سچائی کو سامنے رکھ کے کہ جہاں بھی سچائی مجھے لے کے جائے گی میں اس پہ جاؤں گا. اور محبت الہی کی جو کتابیں ابھی آئی ہیں بہت کچھ ہے اس میں. اس میں ایک غوطہ لگائیں اور روح کا سفر کریں، اور اس کے بعد جو آخری 2-4 قدم ہے یونیورسل وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیا کرنا ہے. تو اب تو بڑا ہی آسان کر دیا ہے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے اس پروگرام کی ڈیوریشن 90 منٹس ہوتی ہے، جس میں سے آلموسٹ 86 منٹس ہو چکے ہیں. اور اینڈ پہ آپ اپنے کسی روحانی سفر کا حال یا عالم ارواح میں آپ کی کس شخصیت سے ملاقات ہوئی ہو وہ بتاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آخری جو ٹائم ہے اس میں آپ وہ بتا دیجئے جس کسی کے بارے میں بھی آپ بتانا چاہیں، اور اگر کوئی لیٹسٹ آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو تو پلیز وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. پچھلی رات جنگل میں جب میں سجدے میں تھا تو خدا کا نور سامنے آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ جب تو محدود ہوتا ہے تو میں تجھے لامحدود کر دیتا ہوں، اور جب تیرا دماغ کی حدیں آ پہنچتی ہیں تو میں تجھے یونیورسل کر دیتا ہوں. جب تیرا شعور کی ایک حد آ جاتی ہے، سرحد، تو میں تیرے شعور کو اپنے جیسا کر دیتا ہوں. اور جب تو سچ کی تلاش میں جہاں جہاں رکتا ہے اور وہ پانی ٹھہرنے لگتا ہے تو میں اپنے دل کا مینا برسا کر اس پانی کو روا دوا کر دیتا ہوں. جس دل سے جو تو نے تلاش کی میں ہر اس دل کو قبول کرتا ہوں اور اسے اپنا ہاتھ پکڑ کر اس کا میں اس کے دل کو بھی اپنی محبت کے پانیوں سے سیراب کرتا ہوں. اور جو روح نہ سائنس پہنچے نہ کوئی اور چیز پہنچے گی، اس میں نے اپنے جیسا وہ سب کچھ رکھ دیا ہے
جیسے میں لامحدود ہو گیا ہوں، ہر بشر کو بھی وہ چابی دے دی ہے کہ وہ بھی میری طرح لامحدود ہو جائے، اور یہ کہ اگر خدا نے مجھے چوما اور کہا انسانیت کو بتا دے کہ میرے خزانوں میں وہ کچھ ہے کہ کبھی بھی ابدی زندگی میں ختم نہیں ہونے پائے گا، تو یہ تو ابھی آج صبح کا تھا، یعنی کہ رات کا معاملہ تھا جنگل میں۔ اب بتاتا ہوں کوئی اور سفر۔ سب نبیوں کو بلایا گیا اور کل جہان کے جو انبیاء ہیں ان کو بھی، اور سفید نوروں سے آگے ہمیں روک دیا گیا۔ اس کے بعد گولڈن نوروں کو، آج اپنے متعلق تھوڑا سا بتا دوں، گولڈن نوروں کو جہانوں کو بھی بلایا گیا، ان کو بھی اس سے آگے جا کے روک دیا گیا۔ پھر آسمانی نوروں کی، جو اس کی اپنی جیسی مخلوق، یعنی اس میں وہ کچھ ہے جو براہ راست خدا کے ساتھ ہیں، وہ مخلوق، خدا تو مخلوق نہیں ہے، وہاں بھی انہیں بھی لایا گیا آگے اور انہیں بھی روک دیا گیا، اور آواز آئی کہ اب زاہد اکیلا آگے آئے۔ تو میں اکیلا پہنچا جب، تو خدا 3 دن مجھ سے محبت کرتا رہا اور اپنے دل کا حال بتاتا رہا۔ جب 3 دن ہو گئے تو کہا تیری محبت سے میں سراب ہو گیا ہوں، اور اس کے بعد کہا کہ اب میں کسی اور مخلوقات سے ملوں گا۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو آج اپنے متعلق بھی تھوڑا سا بتا دیا، اور یہ واقعہ لکھ بھی دوں گا۔ اسے کہتے ہیں محبت الہی، اور اسے کہتے ہیں کہ نہ وہ آخری نور ہے نہ آخری راہ ہے، ابھی تو بڑا کچھ ہوگا۔ تو راتیں ہوئی کہ بیوی نے فرشتوں کی دنیا میں ایک عجیب ہی معاملہ پیش آیا، اگر کہیں تو وہ اگلی دفعہ بتا دوں گا، یا کہیں تو اس دفعہ۔ جی محترم، بہت شکریہ، آج ہی بتا دیں۔ 2 راتیں پہلے میری بیوی کو اٹھایا گیا اور کہا چل میرے ساتھ، چلو فرشتے لے کے چلنے لگے۔ ایک ایسی فرشتوں کی نوروں کی دنیا میں پہنچے، اور وہاں اس کو کہا گیا یہ زاہد کی فیملی ہے۔ تو وہ کہتی میں نے دیکھا تو ان کے اتنے نور تھے کہ فرشتوں کے قد بھی چھوٹے لگتے تھے۔ تو وہاں پہنچ کے کہا میں بہت چھوٹی تھی، وہ بہت بڑے بڑے نور تھے۔ تو وہاں خدا کا حکم آیا اس فرشتوں کی سفید نوروں کی دنیا میں، اس کے مطابق انہوں نے ان کے دماغ کے چیرا پیچھے سے اور ایک چپس اندر داخل کیا۔ اس کے بعد پھر وہ اسکینر دکھا کے کنٹرول کر کے انہیں خدا کی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو کہا میں وہاں بڑی غمگین ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ زاہد نے تو آج تک میرے بغیر کسی چیز پہ دستخط نہیں کیے، تو انہوں نے میرے دستخط دکھائے آسمانی نور میں۔ تو کہا ان کو دیکھ کر میں یقین ہو گیا کہ یہ تیرے ہی دستخط ہے۔ تو کہا کہ میں نے کہا میں تو یہ پیچھے دماغ کے چیرا پھاڑی نہیں کروں گی اور نہ چپس داخل ہوگا اس کے اندر۔ تو بہرحال انہوں نے کیا اس کے مشورے کے بغیر۔ تو پھر ہاتھ پیچھے لگا کے نور نکلتا تھا، تو باقی پھر ہر چیز برابر ہو جاتی تھی۔ کہا جب یہ کیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی ٹیکا لگتا ہے یا کوئی چیز۔ تو کہنے پھر اس کے بعد جو اسکینر لگایا گیا تو پھر بھی اجازت نہیں ملی۔ تو وہ جو سب سے بڑے نور تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ چپس لگا کے بھی آگے نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوالیفائڈ نہیں ہے،
پھر اس جو سب سے بڑا تھا اس نے اپنا نور کا ہاتھ لگایا اور کہا اب یہ کوالیفائڈ ہو گئی ہے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں چیخو چلا رہی تھی کہ میں آگے نہیں جاؤں گی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے مجھے کک دے کر آگے پہنچایا تو وہاں بتایا گیا کہ اگر یہ تو ساری کتابوں کی ترجمان نہ بنتی اور انہیں جرمن زبانوں میں نہ لکھتی تو یہ تجھے موقع نہیں ملنا تھا. تو جب وہاں پہنچی تو پتہ لگا کہ وہاں تو خدا براہ راست ملتا ہے ہر مخلوق سے، ہر شخص سے. تو وہ بتاتی میں وہاں پہ بہت رو رہی ہوں اور میں نے سوچ رہی ہوں کہ وہ دنیا میں جو میں نے کتابوں کے ترجمے کیے تھے اس میں بڑی محنت کرنی پڑی تھی. ایک ایک کتاب کو جیسے لال کتابیں 5 سال لگ گئے تھے، یعنی کہ ہر دفعہ پھر شروع کرنا پڑ جاتا تھا. تو کہتی وہاں پہنچ کر مجھے یہ پتہ لگا یہ زندگی جو زمین پہ تھی یہ ناکافی تھی خدا کے لیے. تو جب صبح اٹھی تو کہتی میں اتنا روئی، حالانکہ میں وقت دیتی ہوں اپنا، کوئی 5 بجے اٹھ جاتی ہے اور تقریباً 8-9 بجے تک کام کرتی ہے. تو اس کے بعد کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں 2 گھنٹے سوں اور یہ ساری زندگی خدا کو دے دوں. تو کہنے کا مراد یہ ہے وہ جو چپس خدا کی دنیا میں پہنچنے کے لیے ملا ہے وہی چپس ہمارے اندر بھی ہیں، ہمارے جسم میں بھی، ہمارے دماغ میں بھی، ہمارے شعور میں بھی، ہمارے ضمیر میں بھی، اور ہمارے دل میں بھی، اور ہماری روح کے اندر بھی. ہمیں ان چپس کو، اس کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے سفر کرنا پڑے گا. جی محترم، بہت ایمان افروز مشاہدات ہیں آپ کی بیگم صاحبہ کے بھی اور آپ کے بھی جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. تو تھینک یو ویری مچ اور اتنا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ واصل الجزا. فیصل بھائی شاید بزی ہیں اپنے کسی کام میں ان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی اور ساری ایڈمن ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں.